اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم صدق الله العظيم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی یہ اعلان کیا گیا کہ الحمدللہ اس مسجد میں حیات طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ترتیب سے پیش کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تقریباً 6 ماہ تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. بہت مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا اور اس کی تشہیر کا ان لوگوں نے کام کیا، اور بہت مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو سننے کے لیے یہاں تشریف رکھتے ہیں. حاضرین، قبل اس کے کہ ہم اپنی اگلی بات شروع کریں، پچھلی کچھ باتوں کا ہم اعادہ کر لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، ان آیات کا ہم نے مطالعہ کیا، کچھ منتخب آیات کا ہم نے مطالعہ کیا. انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد بھی ہم اور مطالعہ کریں گے ان آیات کا. پھر پچھلی درس میں ہم نے سیرت نبوی اور قرآن یا کلام اللہ دونوں کے سلسلے میں یہ بات معلوم کی تھی کہ دونوں بھی لازم اور ملزوم ہیں، دونوں بھی کمپلسری ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت عمدہ مثال ہمارے سامنے پیش کی گئی تھی کہ کشتی اور اس کا کیپٹن یعنی اس کا ناخدا ملاح، کہ اگر آدمی صرف کلام اللہ کو لے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے تو وہ بس ایک کشتی میں سوار ہے جس کا کوئی ناخدا نہیں ہے، جس کا کوئی کپتان نہیں. تو آپ ایسی کشتی کا اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا حشر ہوگا. اور ایسے ہی آپ کشتی کو الگ کر دیجئے، بس ناخدا اور ملاح اور کیپٹن کو سب کچھ سمجھ لیجئے، تو بھی قوموں نے اپنے ناخدا کو ہی خدا بنا ڈالا. یہ بات ہم نے پچھلے درس میں یا پچھلے بیان میں دیکھی تھی. پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، کیونکہ جو کلام اللہ نازل ہوا وہ کلام کی عملی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے مختلف آیات بھی پچھلے وقت میں ہم نے سنے، جس میں کہ ایک آیت یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور جس سے روک دے، جس سے منع کر دے، اس سے رک جاؤ. تو اس بات سے بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پڑھنا اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا سمجھنا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر ایک بات ہم نے پچھلے اس میں یہ بات بھی بیان کی تھی کہ اگر آدمی سیرت نبوی کا مطالعہ نہ کرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے فتنے اٹھتے ہیں، اور رہ کر ان کو جب موقع ملتا ہے وہ فتنے سر اٹھاتے ہیں. اسی میں سابقہ صدی میں ایک فتنہ انکار حدیث و سنت کا بھی گزرا ہے. تو ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، سنت کو نہیں پڑھیں گے تو ہم اس طرح کے فتنوں کا شکار ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا پڑھنا ہمارے لیے از حد ضروری ہے. پھر سیرت نبوی کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھنا ضروری ہے.
اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو نہیں سمجھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہم ویسا کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے جیسا کہ مطلوب ہے، جیسا کہ ہم سے چاہا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا گیا، آپ کی بعثت کیوں ہوئی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں رسول بنا کر بھیجا۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کچھ آیات کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ آیات میں نے منتخب کیا ہوں، ان آیات کو آپ تھوڑا بغور سماعت فرمائیں۔ ایک آیت ہے، اس کا ایک حصہ ہے سورہ فاطر کی، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ اس سے پہلے جتنی بھی امتیں آئیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک نذیر، ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا نبیوں کو۔ پھر کہا گیا کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ان انبیاء کی، رسولوں کی جو دعوت تھی وہ یہ تھی کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پیروی سے بچو، طاغوت سے بچو، طغیانی اور سرکشی سے بچو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ کہا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر تلاوت آیات کرتا ہے، پھر ویزکیہم، وہ ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ ہم نے تم پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کی ہے کہ تم اس حقیقت کو ان کے سامنے واضح کر دو جس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا۔ کہ رسول کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ حقائق جس میں اختلافات لوگ کر رہے ہیں اسے واضح کرنے کے لیے بھی نبیوں کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پھر کہا گیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہ اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ پھر کہا گیا کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم مصرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ وہ ان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ پھر کہا گیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، یعنی تمام ادیان پر، تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے۔ تو حاضرین، یہ جو آیات ہم نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، ان میں جو باتیں آئی ہیں یا جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو آگے اصطلاح یا ٹرمینالوجی کی حیثیت بھی اختیار کرتی ہیں، تو اس میں یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آئی کہ انذار یعنی ڈرانا، تبشیر یعنی بشارت دینا، شاہد یعنی گواہی دینا کہ میں نے اسلام، میں نے دین، اللہ کی آیات تم تک پہنچائی کہ نہیں پہنچائی، یہ شہادت۔ پھر اللہ کے رسول کی ایک حیثیت، داعی کی حیثیت۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کام یہ کہ تلاوت آیات۔ پھر کہا گیا کہ تزکیہ، کتاب و حکمت کی تعلیم، توضیح ہے حقیقت جس میں لوگوں نے اختلاف کیا، امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم، وہ نہی عن المنکر اور برائیوں سے روکنا، حلال اور حرام کے سلسلے میں بھی واضح احکامات دینا، حلال کو واضح کرنا اور حرام کو واضح کر کے حرام سے روکنا۔ پھر ایک بہت اہم کام، وہ بوجھ اتارنا جس میں انسانیت جکڑی ہوئی تھی، وہ زنجیریں اور وہ بندشیں کاٹنا جس میں انسانیت پوری غلام کی حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ حاضرین،
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سمجھتا ہوں کہ ان آیات سے کچھ مشن ہمارے سامنے واضح ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوتے ہیں، آپ کی جوانی کا پورا وقت مکہ میں بیتتا ہے، تقریباً 40 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ 40 سال سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے، ابھی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی۔ تو وہاں کا وہ جو پیریڈ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار وہ ایسا تھا کہ مکہ کے تمام لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر کرتے تھے کہ ایسا اچھا نوجوان ہمارے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امین اور صادق کہتے تھے، لیکن 40 سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی؟ ایسی کیا بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیے؟ تو اس کلمے کو ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ وہ کلمہ بڑا ہی انقلابی کلمہ ہے، وہ کلمہ ایک انقلابی کلمہ بھی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا گویا مشن اسٹیٹمنٹ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیرے دھیرے دعوت دی لوگوں کو، پہلے خاموشی سے، جو اپنے ہم خیال لوگ تھے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، وہ لوگ اسلام لے آئے۔ دھیرے دھیرے جو کچھ لوگ خاموشی میں سمجھ سکتے تھے وہ سمجھ کر اسلام کو قبول کر چکے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب اپنی اس دعوت کا آپ اعلان کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت کا اعلان کیا۔ تو وقت کا جو میڈیا تھا، کوہ صفا پر لوگ کھڑے ہو کر منادی لگاتے، آواز لگاتے، یا صباح یا صباح۔ تو لوگ صبح کے وقت اس طرح کی جب بات سنتے تو وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ کہنے والا کوئی اہم بات کہہ رہا ہے۔ تو وقت کا جو میڈیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استعمال فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، یا صباح یا صباح۔ تو لوگ آئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوس آواز سنے تو بہت لوگ وہاں پر آئے۔ جو نہیں جا سکتا تھا اس نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ جاؤ دیکھو محمد کیا کہہ رہے ہیں۔ لوگ جب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار کے سلسلے میں بھی لوگوں سے شہادت لی اور کہا کہ لوگوں دیکھو، میں اگر تم سے کہوں کہ یہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے جو بس گھات لگا کر بیٹھی ہے اور وہ تم پر ٹوٹ پڑتی ہے، تو کیا تم میری اس بات کا یقین جانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم آپ کو امین اور صادق جانتے ہیں، ہم نے آپ کو امین اور صادق ہی دیکھا ہے، تم نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کہی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ تو ایک مثال تھی۔ پھر اللہ کے رسول نے وہاں پر ڈرایا اور کہا کہ دیکھو ایک دن آنے والا، اس دن کی تیاری کرو۔ پھر وہاں لوگوں سے یہ بھی کہا کہ دیکھو بس میں تمہارے سامنے کلمہ پیش کرتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ بس تم یہ کلمہ مان لو۔ یہ بہت چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن ایک انقلابی کلمہ ہے، اس کلمے کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے تو اپنی دعوت کا آغاز کیا باضابطہ، پھر بازاروں میں بھی جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے موقع سے مختلف قبائل جب وہاں آتے تھے تو ان کے کیمپوں میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور ان سے بہت گڑ گڑا کر، بہت منت اور سماجت کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ بس تم میرے اس کلمے کو مان لو جو میں نے لے کر آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہتے کہ تم اس کلمے کو مان لو تو سارا عرب تمہارے دستے نگر ہو جائے گا، تمہارے سرنگوں ہو جائے گا، اور سارا عجم، عرب کے علاوہ جو لوگ ہوتے تھے ان کو وہ عجم کہتے تھے، تو سارا عجم وہ باج گزار ہو جائے گا، یعنی وہ ٹیکس دینے والے ہو جائیں گے تمہارے۔
تو ایسے ہی ایک کیمپ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو وہاں پر بنی عامر کا ایک سردار تھا، بحیرہ بن فراس، بنو عامر بن صعصع قبیلے کا یہ سردار تھا۔ اس نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کلمے کو سنا تو اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے کو اور اس بات کو سن کر وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت اہم بات ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو اس نے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو تاڑ کر فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ کچھ بات کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوا اور کہا کہ کچھ معاہدہ ہم کر لیتے ہیں کہ اگر ابھی تو آپ کی ہے حکومت نہ ہماری ہے، لیکن جب یہ کلمے کا بول بالا ہوگا تو جب حکومت آپ کے ہاتھ میں آئیں گی تو آپ یہ ہم سے معاہدہ کرو کہ اس وقت وہ حکومت آپ ہمارے ہاتھ میں دو گے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سردار نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اقتدار تو اللہ کا ہے، وہ اس وقت جب چاہے گا جس کو چاہے گا اس کو دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایک دوسرا سردار ابو لہب، جس نے کوہ صفا پر جب یہ بات سنی تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے کہا کہ تبا لک لہذا جمعتنا، کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، نعوذ باللہ، کہ کیا تو نے ہم کو اس کے لیے جمع کیا تھا؟ یعنی اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اس سے اب یہ جو کلمہ ہے اس سے ہماری سرداری، ہماری بڑائی، ہمارے قبیلے کا جو ورچسپ ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس کلمے کی ضرب کو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ ضرب کہاں کہاں، یہ مار کہاں کہاں پڑ رہی ہے۔ تو یہ لوگوں نے اس کلمے کو سمجھ لیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ بعض تحریریں ایسی ہوتی ہیں کہ کتنا ہی اچھا مقرر ہو، کتنا ہی اچھا خطیب ہو، وہ اس کو اتنی اچھی جملہ بندیوں کے ساتھ اس کو بہرحال وہ بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں صرف سنانے ہی کے حد تک اس کا ایک اقتباس آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انقلابی کلمہ تھا اس پر بہت اچھی جو ایک پیراگراف ہے، یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو بھی سماعت فرمائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حد درجے کا انقلابی کلمہ تھا۔ لا الہ الا اللہ لفظی پہلو سے انتہائی مختصر، یعنی بولنے کے اعتبار سے تو بہت مختصر، لیکن معنوی لحاظ سے اس کے اپنے میننگ کے اعتبار سے بہت زیادہ گہرا، بہت میننگ فل۔ ایک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، صرف وہی ایک الہ ہے۔ الہ اس طاقت یا ہستی کو کہتے ہیں جس کی غلامی کی جائے، جس پر آدمی والہانہ طور پر فدا ہو، جس کی عظمت مان کر پرستش کرے، جس کی تحمید و تقدیس کرے۔ تحمید یعنی حمد بیان کرنا، تقدیس یعنی پاکیزگی بیان کرنا۔ جن کے گن گائے، جس کے گن گائے، جس کی تسبیح کرے، جس کو نظر و نیاز پیش کرے، جس سے بھلائی کی امید لگائے اور جس کی گرفت سے ڈرے، یعنی جس کی پکڑ سے ڈرے، جس سے نیکی کی جزا کا امیدوار ہو اور جس سے برائی کی سزا کا اندیشہ رکھے، جس کو اپنا مالک و مختار سمجھے، جس کو فرما رواں اور قانون ساز مانے۔ اب آپ دیکھیے کہ الہ کے سلسلے میں یہ ساری باتیں ہیں، دیکھیے، جس کے مطالبوں کو پورا کرے، یعنی اللہ ہم سے مطالبہ کرے تو اس کے مطالبوں کو پورا کرے، جس کے منع کردہ امور سے باز رہے، جس کے دیے ہوئے اصولوں کو بنائے زندگی بنائے۔ بنائے زندگی یعنی زندگی کی بنیاد بنائے، یعنی جو اصول اللہ تعالیٰ دے ان کو ہی زندگی کی بنیاد بنائے، جس کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرے، جس کے ضابطے حلال و حرام کو بے چوں و چرا مانے، جس کو اپنے لیے سرچشمہ ہدایت تسلیم کرے، جس کی مرضی کے مطابق نظام حیات کی تشکیل کرے، جس کے پسندیدہ لوگوں کا احترام کرے اور جس کے مخالفوں کی مخالفت کرے، جس کے اشاروں پر تن من دھن کی بازی لگائے اور جس کی رضا کو زندگی کا نصب العین قرار دے۔ الوہیت کا یہ وہ وسیع مفہوم تھا جو ایک لفظ میں پنہا تھا۔ الوہیت کا یہ وہ وسیع مفہوم تھا جو ایک لفظ میں پنہا تھا۔ الوہیت یعنی
خدائی، وسیع مفہوم یعنی بہت براڈر میننگ، اور یہ سارا معنی، یہ اتنی بڑی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس سب کا مفہوم صرف لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ کے اندر تھا۔ الوہیت کے یہ حقوق خدا واحد سے الگ کر کے بہت سی انسانی طاقتوں نے پارا پارا کر کے بانٹ رکھے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ خدا کی یہ خدائی کو لوگوں نے تقسیم کر دیا تھا، اور بے شمار آلہہ تمدن پر سوار تھے، یعنی بہت زیادہ خدا لوگوں نے اپنی تہذیب میں، اپنے کلچر میں بنا رکھے تھے۔ انسان کا اپنا نفس، اس کی خواہشیں، خاندان اور برادری کی رسمیں، نسلی، قومی اور قبائلی وحدتوں کی روایات، جاگیردار اور پجاری طبقوں کی بالادستی، شاہی خاندانوں اور درباری اشراف کی کبر پسندی یعنی غرور، یہ مختلف طبق در طبق الوہیتیں تھیں جن کے نیچے عام آدمی پس رہا تھا۔ لا الہ الا اللہ کی شاہ ضرب یعنی ماسٹر اسٹروک ان سب پر یکدم پڑتی تھی۔ اس کلمے کا کہنے والا گویا یہ اعلان کرتا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عظمت مجھے تسلیم نہیں، کسی کی بالادستی قبول نہیں، کسی کا بنایا ہوا ضابطہ و قانون منظور نہیں، کسی کے حاصل کردہ فوق الانسانی حقوق جائز نہیں، کسی کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا جائے گا، کسی کی رضا جوئی اب نہ کی جائے گی، اور کسی کے اشارہ ابرو پر اب زندگی کا نظام نہیں چلے گا۔ خدا کے سوا ہر دوسری خدائی توڑ دی جائے گی۔ یہ کلمہ گویا انسان کی سچی آزادی کا اعلان تھا، یہ کلمہ گویا انسان کی سچی آزادی کا اعلان تھا۔ اس کلمے کے دوسرے جز میں یہ اقرار شامل تھا کہ انسانی ہدایت اور تمدن کی اصلاح کے لیے واحد ذریعہ وہ سلسلہ نبوت و رسالت ہے جو اللہ نے قائم کیا ہے۔ زندگی کا اصل علم وہ ہے جو وحی کے ذریعے آیا ہے، اور اسی سے عقل انسانی کو سوچنے کے لیے رہنما اصول ملتے ہیں۔ پھر یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ رسالت کی تکمیل فرمانے والے ہیں، اور اب زندگی کی رہنمائی اسی ہستی کے واسطے سے حاصل ہو سکتی ہے، اور اس ہستی کی قیادت میں قافلہ انسانیت فلاح و ارتقاء کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ حاضرین، یہ کچھ پیسج تھا جو ایک آفاقی کلمہ یا انقلابی کلمہ، اس کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو پیش کیا، اور اس گویا بہت ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو پیش کیا، تو آپ دیکھیے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی ڈر، کوئی خوف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر طاری نہیں تھا۔ بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے یکسو تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مشن کے تئیں بہت ویژن کلیئر تھا۔ اب آپ ویژن کے سلسلے میں دیکھیے کہ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمہ تو پیش کر دیا، تو آپ دیکھیے کہ وہ جو بنو عامر جو قبیلے کا سردار تھا، بحیرہ بن فراس، اس کا ایک میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اس نے اس کلمے کے ویژن کو سمجھ لیا تھا۔ پھر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کلمہ پیش کیا تو اس نے بھی اس ویژن کو پا لیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اس کلمے سے۔ لیکن جب اللہ کے رسول کو اس کلمے کو پیش کرنا تھا تو مخالفتوں کا ایک پورا سمندر اور ایک ٹھانٹے مارتا ہوا گویا افراد کا ایک سیلاب تھا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیڑنا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ذرا سا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی خوف نہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ٹائم پیریڈ آپ اس کی طرف توجہ فرمائیں کہ جس میں مظالم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے ایمان لائے، کچھ صحابہ ہیں، ان میں غلام صحابہ ہیں، ان کے اوپر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک خباب بن ارت
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خباب ذرا اپنی وہ کچھ گزشتہ دنوں کی کچھ آپ بیتی ذرا سناؤ. تو پہلے تو حضرت خباب کو تھوڑا سا تعامل ہوا، لیکن آپ نے پھر اپنا شرٹ اٹھا کر بتایا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیسے ہوا؟ تو کہا کہ ہم نے جب اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تو وہاں کے جو لوگ تھے جو ہم پر ظلم کرتے تھے مشرکین، وہ دہکتے ہوئے انگاروں پر ہم کو لٹاتے تھے، اور اس قدر وہ انگارے دہکتے تھے کہ اس پر ہم کو جب وہ لٹاتے تھے تو گوشت جلتا، ہماری چربی پگھلتی، اور چربی پگھلنے کے بعد وہ جلتے. اب یہی صحابی مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ظلم کیسا ہو رہا ہے. آپ ایک خاتون کے غلام تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیے. اس کو جب معلوم ہوا ام انمار کو، تو اس نے حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سزائیں دی. یہاں تک کہ اس نے ایسی سزائیں بھی دی آپ کو کہ لوہا گرم کرتی اور اس سے آپ کو داغتی، سر پر رکھ دیتی. ایسے تلملا آ جاتے تھے یہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ حاضر ہوئے. آپ اندازہ لگائیے کہ جل جل کے کیا حال ہو رہا ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے، اور یہ آ کر بڑی مظلومیت کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، آپ سرخ ہو جاتے، اور فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو آروں سے چیرا گیا، زمین کے اندر دفنا کر کھڑے کر کے ان کے اوپر لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نکالا گیا، لیکن تم لوگ جلدی مچاتے. آپ دیکھیے کہ اس قدر صبر آزما بھٹی سے گزرنے والے صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جلدی مچاتے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ویژن والی بات فرماتے ہیں کہ یہ دین ضرور غالب ہوگا، یہ دین ضرور غالب ہوگا، یہاں تک کہ ایک سوار ثنا سے حضر موت پہنچے گا اور راہ میں اسے اللہ کے ڈر کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. اس زمانے میں قافلے لٹ جایا کرتے تھے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی دعوت اور اپنے کلمے کے سلسلے میں یہ ویژن تھا. ایک اور واقعہ کہ ابو طالب وہ اپنے بھتیجے سے کہتے ہیں کہ بیٹے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں سہار نہ سکوں. بہت انہوں نے پورا دفاع کیا، بہت ڈیفنس کرتے رہے اپنے بھتیجے کا، لیکن بہت زیادہ جب پریشر ماؤنٹ ہوا مشرکین کی طرف سے تو ابو طالب بھی بہرحال انسان تھے، تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا کر یہ بات کہہ دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے. لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بہت اعتماد کے ساتھ ارشاد فرمائی کہ چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دیں گے تو میں اپنے اس مشن سے باز نہیں آؤں گا. پھر ہجرت کے موقع سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا اس کو 100 سرخ اونٹ ملیں گے. ایک کمپٹیشن پیدا ہو گیا ہوگا نا وہاں پر. سراقہ بن مالک کہ بہت حساب سے اٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے درمیان سے اس اعلان کو سنتے ہیں تو فوراً لگ جاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. جب چلتے ہیں تو گھوڑا ٹھوکر کھاتا، تو یہ بدشگونی ان کو سمجھ میں آتی ہے، رکتے ہیں، پھر سوچتے ہیں، لیکن 100 سرخ اونٹ سوار ہے دل پر، دماغ پر. پھر بڑھتے ہیں آگے، گھوڑے کو پھر ٹھوکر لگتی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پا لیتے ہیں. لیکن جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں گھوڑا دھنس جاتا ہے. جیسے تیسے کر کے اللہ کے رسول سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کیجیے یہ میں باہر نکل جاؤں. اب اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں، وہ گھوڑا باہر نکل جاتا، تو پھر بڑھتے ہیں آگے.
تو پھر وہ اور زیادہ دھس جاتا ہے اور خود بھی دھس جاتے ہیں. بڑی مشکل سے وہاں اللہ کے رسول سے وہ امان مانگتے ہیں. 9-10 سال ہو گئے. دیکھیے اب ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ ہجرت ہو رہی ہے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں. 10 سال تک انہوں نے سراقہ نے وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات کو سنا, تو یہ ان کا ذہن بن چکا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ غالب آنے والے ہیں. تو فوراً کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پروانہ لکھ دیجئے. اللہ کے رسول نے پروانہ بھی لکھ دیا کہ تمہارے ساتھ بعد میں بہت اچھا معاملہ ہوگا. اب پلٹے یہ, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سراقہ کیسا لگے گا تم کو کہ جب تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں گے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی جان بچا کر نکلنا چاہ رہے ہیں مکہ سے, لیکن ویژن دیکھیے اپنی دعوت کے سلسلے میں, اپنے کلمے کے سلسلے میں, کہ سراقہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سراقہ کیسا لگے گا تم کو کہ تمہارے ہاتھ میں ایران کا جو بادشاہ ہے کسرا, اس کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ کسرا کے کنگن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں کسرا کے کنگن. تو حاضرین, یہاں ہم سیرت کو جو سمجھنا چاہ رہے ہیں, جو پڑھنا چاہ رہے ہیں, اس کو ایک کنسپٹ کے ساتھ ہم کو پڑھنا پڑے گا. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سمجھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ویژن کو سمجھیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہوئی, اب یہاں پر نبوت کا سلسلہ گویا ختم ہوا, تو اب وہ ذمہ داری اس امت پر عائد ہوتی ہے. تو اس امت کو بھی اس کلمے کو سمجھنا پڑے گا, اس مشن کو سمجھنا پڑے گا, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اسٹیٹمنٹ تھا اس کو سمجھنا پڑے گا, اور اس کلمے کی جو ماسٹر اسٹروکس جو پڑھ رہے ہیں اور کہاں کہاں تک پڑھ رہے ہیں, کہاں کہاں سے مخالفتیں ہوں گی, اس سب مخالفتوں کو سمجھنا پڑے گا اور اس کے لیے تیاری بھی کرنا پڑے گا. حاضرین, ہم بھارت دیش میں رہ رہے ہیں, یہاں بھی ہم کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ یہ دار الدعوہ ہے. یہاں پر ہم کو کلمے کو پیش کرنا ہے, کلمے کو پوری آب و تاب کے ساتھ پیش کرنا ہے. اس کا جو کنسپٹ دیا گیا اس کنسپٹ کے ساتھ ہم کو اس کلمے کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. لیکن اس ملت کو اپنے ویژن کو بہت کلیئر رکھنا پڑے گا, جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن کلیئر, اپنی دعوت کے سلسلے میں ذرا بھی کہیں مداہنت نہیں, کہیں کوئی تڑ جوڑ نہیں. تو یہ کچھ باتیں میں نے سیرت کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ویژن اللہ کے رسول کا تھا اللہ تعالیٰ اس ویژن کو سمجھنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.